جے بی کا جو ایریا ہے وہ کتنا ہے؟ تقریباً یہ 72,496 مربع کلومیٹر ہے. تو یہ بڑا ہی سینسٹیو ہے دفاعی لحاظ سے بھی. اس کے علاوہ وہاں کے جو جس طرح کے موسمی حالات ہے اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو میں ذرا اقبال شاہد صاحب کے پاس جاؤں گا. اقبال شاہد صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اس وقت کمپین چل رہی ہے، یہ جو پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کس کو آپ جتوا رہے ہیں؟ دیکھو اس وقت تو جس طریقے کی کمپین پاکستان مسلم لیگ نون چلا رہی ہے تو وہ تو ظاہر نظر ہی آ رہا ہے. بلکہ میں سمجھتا الیکشن کی ضرورت نہیں تھی بے نظر میں. یہ بالکل ایک ایسا بعد میں جب کسی کو ریزرویشن ہوگی تو یہ امکانات ہیں کہ جس طرح غیر ملکی وہاں مداخلت کے بھی چانسز رہتے ہیں، کوئی تحریک نہ چل جائے. یہ چاہیے یہ تھا کہ اس اقتدار کو ایکسٹینڈ کر دیتے. اور جس طرح آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ 3 ممبر تھے مسلم لیگ نون کے، تو انہوں نے نو کانفیڈنس کر کے وہ حکومت بنا دی تھی. صرف 3 ممبر کو پوری اکثریت میں لے گئے تھے. اس طرح پارلیمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا پاکستان میں ہوا 17 سیٹوں سے چلتے چلتے سادہ اکثریت ہے. اب 6 ووٹ رہ گئے 2 تھائی اکثریت سے. پیپل پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. جب فیصلہ کرنے والوں نے ایک اپنا ہی فیصلہ کرنا، اور یہ المیہ ہے پاکستان میں، آپ کسی بھی چیئر پر چلے جائیں، کسی دفتر میں چلے جائیں، جس طرح کرنل صاحب صاحب بڑے محبت اور درد دل رکھنے والے بندے ہیں. کہیں آپ بیٹھ جائیں جو پریزائڈنگ چیئر ہے جس کو آپ مائک دے دیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں بولنا ہے بس اور میں ہی سچا ہوں. یہاں سننے والا کوئی نہیں. اب فیصلہ کنہوں نے کرنا ہے؟ جو فیصلہ کر رہے ہیں. پچھلے دنوں چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، مجھے تو وہی اچھا لگا کہ صدر ضیاء اللہ کے سامنے ریگن بیٹھا ہوا ہے، تو تعریفیں ہو رہی ہیں اور وہ بلیو آئی ہے اور وہ اس کی جفیاں ڈل رہی ہیں. پھر دوسرا فیس دیکھا بش کا اور صدر اپنا مشرف کا دیکھا، وہ آپ کس راکڑ کے بیٹھتا تھا. اب ہماری پھر تعریفیں ہو رہی ہیں. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کسی تعریف سے بھی دوسرے ملکوں سے. صورتحال اس وقت یہ ہے گلگت بلتستان کا میں سمجھتا ہوں بڑا پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، لیکن وہاں مفادات کیا ہیں؟ اب دیکھیں باتوں میں جب چیز نکلی ہے، جس طرح کرنل صاحب نے فرمایا کہ 53 ٹریلین ڈالر کے ریئرز اس قسم کی چیزیں وہاں موجود ہیں. تو یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے تو کئی سال پہاڑ جو لوگ اٹھا کے لے گئے، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کون ملک لے گا سمندروں سے گہرا. اور ہم نے نارمل قسم کی ان کے ساتھ شرائط رکھی، اور میں نے تو کچھ کافی لوگ یہاں جو اس کا دل کرتا ہے لے جاتا ہے، اور ہم خود بھی کئی جگہ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ اس کو چاہیے یہ تھا کہ نون لیگ کو حکومت جو دینی ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے، تو اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت 9 تاریخ کو جو آزاد کشمیر میں جو الیکشن کمیٹی کی بہت بڑی ہیوی ہڑتال یعنی آپ چاہتے ہیں سلیکشن ہو جائے، اتنا اخراجات ڈیوٹیاں ایجنسیز کو سلیکشن بھی ہونے چاہیے. بلکہ میں اس سے بھی آگے کہوں گا، ہم تو ریکویسٹ پاکستانی قوم کرتے ہیں کہ مقتدر اگر اس کے بات پر بڑا پیار محبت سے اور بڑے ہمدردانہ غور کرے، تو یہ جو اگر مخربوں پر خرچ کر کے صوبائی اسمبلیاں بنائی ہوئی ہیں، نیشنل اسمبلیاں بنائی ہوئی ہیں، ہزاروں ڈالے ہیں، ہزارہ گاڑیاں ہیں، پارلیمنٹ چل رہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کیا؟ مجھے بتائیے کہ جب کام جس نے کرنا اس کو کرنے دیں، اور یہ بلکہ لوکل گورنمنٹ کو فعال کریں. اب اگر آپ نے چھوٹا سا کسی جگہ بڑا اچھا سوال کیا، لوکل باڈیز کسی جگہ آپ نے چھوٹا سا بکرا بھی لال کرنا ہے تو اوپر آپ نے فوٹو لگانی ہے یا اس کو کریڈٹ لینا ہے. وزیر اعظم نے، کسی وزیر اعلیٰ نے، کسی کا 2 ٹینکر کراچی میں آ جائیں تو کہنا جی وزیر اعلیٰ نے ٹینکر بھیجا پانی کا. بھئی یہ تو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. پوری دنیا میں نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کون آیا. میں پچھلا الیکشن کور کیا لندن، ان کا شام تک نہیں پتہ تھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. میں کئی پولنگ اسٹیشن پر گئے، میں نے کہا میں رینجر کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ کہتے کوئی نہیں. میں پولیس کے در پولنگ ایجنٹ کے در ہے ہی کوئی نہیں. سکول کے دروازے پر چھوٹی چیٹر لگی ہوئی، ہر علاقے میں پرائمری سکول جو ہیں اس کے اندر وہی عملہ بیٹھا ہوا. اور شام کو اس نے اپنا سامان رکھا گاڑی میں، وزیر رات 12 میں الیکشن کا رزلٹ آیا، گھر چلا گیا. وہاں ادارے مضبوط ہیں. دیکھو بیماری کا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری کا پتہ نہیں کسی کو؟ بیماری تو موجود ہے، ڈائگنوز ہو چکی. اس لیے میں کہتی اتنا تماشا لگانے کی پاکستان میں یہ جو فیک قسم کا، یعنی بلکہ انسٹیبلٹی جو ہے پاکستان کی، اس کی ریزن جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک کو کمزور کرتی ہے. اب اگر بالفرض مال کل کو کسی اور طریقے سے پی ٹی کو حکومت دے دی جاتی ہے، وہ ان کو ووٹ ان کا نہیں پڑتا، تو وہ بھی غلط ہے.
پیپل پارٹی کو نہیں پڑتا اس کو دے دیں وہ بھی غلط ہے, مسلم لیگ نون کو آپ دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. کیا کرتے ہیں آپ, اس فائدہ کیا ہے مجھے بتائیے. عوام تو کتا چکے ہیں کہ خدا رہا آپ حل نکالیں, آپ مسیح ہیں قوم کے, آپ ہی کو حل نکالیں. ان کو بتھیری کام ہو گیا. اور رہ گی بات کہ وہاں دلچسپی کیا ہے, یہی ہے جو کرنل صاحب نے بتائی 53 ٹریلین. اب ہوگا کیا, پاکستان میں سیاسی جماعتیں کاروبار کرتی ہیں. سولر چاہیے تو وہ بھی ہم نے دینا ہے, آپ کو شوگر چاہیے تو وہ بھی ہم نے دینی ہے, سٹیل ملنے چاہیے تو وہ بھی ہم نے بنانی ہے. تو یہ جو کل کو منرل کے کانٹریکٹ ہوں گے بیہائنڈ دا بار, بینک بیچنا ہے تو تب بھی میں پیچھے ہوں, بندہ آگے اور ہے, اور آگے پی آئی اے بیچنا ہے تو بندہ آگے اور ہے, پیچھے میں ہوں. تو یہ اب چیزیں تو بک رہی ہیں نا, فیس اور ہے. تو اس لیے یہ جو منرل اینڈ مائن کے کانٹریکٹ ہوں گے تو جو حکومت موجود ہوگی تو وہی کریں گے نا. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا فائدے مند چیز نظر آ رہی ہے جن سیاسی پارٹیوں کو. وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں, اور انویسٹمنٹ اگر کرتے ہیں تو کیا آپ کو اور مجھے پتہ ہے, تو کیا جو پاکستان کی سب کسٹوڈین کو نہیں پتہ. یعنی پھر کرنا صاحب والی بات درست ہے کہ انٹرنیشنل جو وہ ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ بیٹنگ کریں, اور اس میں پارلیمنٹ کو عوام کو نہ جائیں. انٹرنیشنل کو چکر ہی کوئی نہیں, آپ ایسے گھسا لیتے ہیں انٹرنیشنل. اچھا ہمارے پوری دنیا کو ہمارے ملک سے کیا لینا دینا. وجہ یہ کہ ہم اپنا کام بھی نہیں کر رہے. اسٹیٹس ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں تو پھر ہم وہ مل جائیں گے نا, جو اقتدار میں آ جائے گا اس کے ساتھ وہ اپنا کولیشن بنا لیں گے, ان کے ساتھ شراکت داری کر لیں گے. آگے ڈیوڈ ہوگا, پیچھے منیر حسین ہوگا. اچھا جی کرنل صاحب, بڑا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہ دیے, اگر وہاں کے لوگوں کا مینڈیٹ آپ نے چرانے کی کوشش کی یا خدا نخواستہ وہ چوری ہو گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کو خطرات لاحق نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے جی, میں عرض کروں کہ ایک تو ہسٹری ہے اس کی جی بی کی کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں. یہ وجہ نہیں کہ اس میں مینوپولیشن ہوتی ہے یا کوئی اور ڈبے بھرتا ہے. وجہ یہ کہ ان کے فنڈ, ان کے ریسورسز, ان کی نوکری, ان کا سارا کچھ ہی فیڈرل گورنمنٹ سے فلو کرتا ہے. ادھر اگر اپوزیشن پارٹی کی گورنمنٹ آ جائے, فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کی ہو, تو جو رہتی کھوتی ان کی سروائیول ہے وہ بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو لہٰذا وہ یہ کنسیڈرڈ اپینین ہے ان کا. اور یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی آئی کی ادھر کی جی بی میں حکومت بنی, اگر پیپل پارٹی کی تھی تو ان کی تھی. تو یہ لوگ بھی ووٹ دیتے ہوئے یہ مد نظر رکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کس کی ہے اس وقت, ہمیں فنڈ جو ملنے ہیں. لیکن کرنل صاحب میں پھر گزارش کروں گا, جب آپ جی بی کو ایک باقاعدہ صوبے کا سٹیٹس دے دیں گے, وہ این ایف سی ایوارڈ اس کو ملے گا, تو پھر تو یہ سوال نہیں اٹھیں گے. دیکھیں جی, میں عرض کروں وہ یہ دے نہیں سکتے, تو مرہون محنت نہیں ہے فیڈریشن کی. میں عرض کروں یہ اور آزاد کشمیر دونوں کا سٹیٹس کا معاملہ ہے. حالانکہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر مودی نے 370 کر لیا تو وہ وقت وہ رستہ تو کھل گیا پھر ہمارے لیے بھی. شاید اس کی لیگل امپلیکیشن اور فارن آفس کی امپلیکیشن وہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے یہ نہیں کیا, تو شاید اس کی بڑی کوئی سیریس ریزن ہوں گی نیشنل سیکیورٹی کی یا انٹرنیشنل کوئی. اب ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ کر لینا چاہیے, ان کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے, سارے ملک کو ہمیں بالکل ٹھیک طریقے ایک پلیٹ فارم پہ چلانا چاہیے. دیکھیں نا, جی بی میں ٹیکس نہیں ہے. جی بی کے اندر آپ ادھر 49 سے لے کے 56 تک لیتے ہیں آپ ٹیکس, کارپوریٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں, اور ادھر ٹیکس ایگزمپشن ہے برائے نام ہے. اس کے باوجود پرائیویٹ انڈسٹریز نہیں جا رہی, پرائیویٹ بزنس مین نہیں جا رہا ہے, کیونکہ اس کے سٹیٹس کا معاملہ ہے, فاصلے کا معاملہ ہے. اگر آپ پنجاب کے اندر, اگر آپ بلوچستان کے اندر, کے پی کے اندر اگر آپ فری زون, انڈسٹری زون بنا سکتے ہیں تو آپ وہاں بھی بنا دیں. جی میرا کچھ بنے بھی ہوئے ہیں, آپ ان کو حقوق دیں نا. وہ ان کا ویسے ہی فری زون ہے جی, سارا جی بی فری زون ہے, آزاد کشمیر فری زون ہے. جو فری زون کی فیسلٹی ہے اس سے لاکھ درجے بہتر ادھر کوئی اس قسم کی. پھر ایز آف ڈوئنگ کے لیے جو بھی وہاں پہ جی بہت کچھ ہو سکتا ہے, مگر وہ سارا کچھ کرنے کے لیے سٹیٹس کو بھی دیکھیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ امیجیٹ سٹیپ جو ہے, جو پارٹی آج الیکشن کمپین کا وقت بند ہونے سے پہلے 2 چیزیں اناؤنس کر جائے.
सोलर उधर हर घर में सोलर जो है सब्सिडाइज दें या फ्री लगवा दें, कोई फ्री होनी चाहिए, फ्री दे इंडिया दें। में 16-17 लाख की तो आबादी है, कितना उन्होंने उसको आप 8 पे तकसीम करें, लाख 1.5 लाख आपकी घरों में सोलर घराने बनते हैं, बिल्कुल ठीक है। इतने हम बिलियन उड़ाते रहते हैं हर रोज, उनको सोलर फ्री कर दें, जो पार्टी कर देगी वो वैसे ही 2/3 2 लाख खानदान बनेंगे, आपकी बात दुरुस्त है। आप 2 लाख खानदान 2 लाख खानदान को सोलर दे दें तो वोट उधर अगले 6 इलेक्शन पार्टी ले। गुड हो गया जी। दूसरा का आप क्या फरमा रहे थे? दूसरा सड़कें, दूसरा उनको सड़कें दें, आपकी मेहरबानी जैसे भी दे सकते। तो सर मेरा सवाल तीसरा तशनगी रहेगी, वो जवाब दें कि ये इलेक्शन जो है अगर वो चोरी होता है उनका मैंडेट, तो फिर आप कैसे देखते हैं फेडरेशन को? मैं कर्ज करूँ आपको, मुझे उधर प्रोटेस्ट होते हुए मूवमेंट चलती हुई नजर नहीं आता जी। पीटीआई मैं इकबाल शाह साहब पीटीआई अपनी कैंपेन चला रही है, मिनिस्टर साहब जलसे कर रहे हैं, बाकी जुनेद नहीं नजर आ रहे, या उनके जुनेद को तो कर दिया ना, नहीं उन्होंने वो क्या उसको एग्जाइल किया गया, उसको कर दिया, या स्पीकर साहब नजर नहीं आ रहे, मगर बैरिस्टर साहब नजर आ रहे हैं। जी सही। पीटीआई सीटें तो लेगी जी, ये कहें कि नहीं लेगी, 1-2 सीटें तो लेगी, क्योंकि उनके साथ वो शिया वाला मामला भी है ना, जिस साथ अलामा साहब भी हैं, तो वो सीटें मैं ये कहूँगा कि उधर भी कोलिशन बना दें। जी जी जी। कर्नल साहब एक तरफ तो कहते हैं कि जो सिटिंग गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है उसी को वही आएंगे, एक तरफ कहते हैं सोलर का ऐलान कर दें, ये दो कैसे होगा? अगर तो सोलर का ऐलान ही करना तो कोई एक आदमी भी कर सकता है सारा, और फिर हर मेंबर भी कर सकता है, इतना नहीं है कोई मराया। तो ये दो चीज़ें कर्नल साहब कह रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आई। अच्छा जी, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, सोलर का ऐलान तो मैं कि तीनों पार्टियों को हिंट दे रहा हूँ जो इस वक्त वोट ले जेन्युइन वोट लेने के लिए, जो सोलर का ऐलान तो आप फरमा रहे हैं कि वो वोट देना ही नहीं उन्होंने किसी को। मुझे इजाज़त दीजिएगा, सोलर का ऐलान भी कौन कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट ही कर सकती है ना जी। अपोजिशन पार्टियां कर सकता है, हर मेंबर कर सकता है, लोगों का बड़ा पैसा। हर मेंबर इकबाल शाह साहब अगर इतना मुद्दे वतन होता तो हम आज इधर ना खड़े। मुद्दे वतन नहीं, वो गेन करना ना, जीतना। इकबाल शाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब कर्नल सैफ कुरैशी साहब के बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज के वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुए जा रहा है। नाजरीन, हमारे जो पैनलिस्ट उन्होंने अपने अपनी राय का इजहार किया। बड़ी अच्छी बात कर्नल सैफ साहब ने कहा कि देखें, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने एक मुकम्मल एक एजेंडा लेके जाएं, एक प्रोग्राम लेके जाएंगे, वहाँ की आवाम के लिए वो क्या लाएंगे, क्या करेंगे। उसमें एक उन्होंने सोलर की बात की कि वहाँ पे चूँकि 17,09,000 के करीब वहाँ पे पॉपुलेशन है, और तकरीबन ये 2 लाख ख़ानदान बनते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सोलर एक गिफ्ट किया जाए। इसके साथ जो कहते हैं वहाँ पे जो सड़कें टूटी फूटी सड़कें होनी चाहिए। इकबाल शाह साहब की बात बिल्कुल, अगर हम उनको देखें तो वो कहते हैं कि देखें, फिर अगर आपने सिलेक्शन ही करनी है तो फिर इलेक्शन ना करवाएं, आप अपनी मर्ज़ी के बंदे ले आएँ, ताकि इतना बड़ा खर्चा वो नहीं होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, हम ये सारी बातें जो 7 जून पर छोड़ते हैं, लोग क्या फ़ैसला करते हैं ये 7 जून की शाम को या 8 जून को हमें पता चलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।